حضرت مفتی یاسر ندیم صاحب کے سوال یہ ہیں، وہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے دل میں بہت سارے وساوس ایسے آتے ہیں جس سے ایمان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور اتنے زیادہ وسوسے آتے ہیں ان کے خلاف، عقیدے کے خلاف، ہمارے عقیدے کے جو کمزور کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسے پیشنٹس، ایسے مریض بہت ہیں جن کے اسلام کے خلاف، اللہ رب العزت کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وساوس میں جو مبتلا ہیں لوگ، اس کے اوپر دار مسعود صاحب کی بھی ہم نے انہیں سنی ہے تقریر، لہٰذا ہم اس سے دور نکل نہیں پا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں ان وسوسوں سے، لہٰذا اس کا آپ کوئی علاج بتائیں، لہٰذا مکمل طور پر پوری تقریر سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ میرے نیٹ شاید کام نہیں کر رہا ہے آج۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی مفتی صاحب، میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں، ایکچولی میں مسلمان ہی ہوں الحمدللہ، پر مجھے پرابلم ریلیجیس او سی ڈی کی ہے، ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں شدید اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے خلاف شدید اتنے وسوسے آتے ہیں کہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہوتے ہیں۔ اب جیسا نارمل انسان ہوتا ہے، کئی وسوسہ لاہور پڑھ لیتا، لائٹ لے لیتا، ہم جیسے پیشنٹس بہت ہیں، اور خاص طر جتنے بھی میرے مسلم فرینڈس ہیں ان میں سے بھی ذرا لوگوں کو ہوا، اور اس سے کیا ہے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا کو یہ وسوسے کی وجہ سے اللہ پکڑ نہ کر لے، جہنم میں نہ چلے جائیں۔ بہرحال میں بہت سے آن لائن بھی ریسرچ کیا، علماء کے پاس گیا، اور میں مفتی طارق مسعود صاحب، تقی عثمانی صاحب، ان سب لوگوں کو فالو کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے پہلی بار یہ ہوا، میرا فرینڈ ریکمنڈ کیا کہ آپ مفتی یاسر ندیم صاحب کے لیکچر سنیں، ڈیبیٹ سنیں، انشاءاللہ ٹھیک ہوا۔ بہرحال مولانا، تو اب سوال یہ ہے، اور میں اس پہ علاج بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، میں سائیکیٹرسٹ سے گولی بھی لے رہا ہوں ڈیلی، مگر سوال یہی تھا کہ یہ خیالات آتے کیوں ہیں اور خود خدا کے خلاف آتے ہیں؟ تو مجھے علماء اکرام نے یہ سجیسٹ کیا کہ یار آپ ایک نیک بندے ہیں، اور جہاں پہ زیادہ مال ہوتا ہے وہاں پہ ہی چوری کی جاتی ہے، تو آپ شاید کچھ اسپیشل بندے ہیں، آپ صبر کریں، یہی کیا؟ تو آپ ایک بار اس کے بارے میں پلیز ڈیٹیل سے بول دیجئے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ میں پوچھ رہا ہوں ابھی سے لے کے آپ کے جواب تک، اس کی کلپ کاٹ کے الگ سے ڈال دیجئے پلیز۔ میں میرے بہت سے فرینڈس ہیں، وہ بھی سفر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی بھیج دوں گا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی کہ مجھے جو خیالات آتے ہیں وہ خدا ہی کے خلاف کیوں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک انسان کو صرف خدا کے خلاف ہی خیال نہیں آتے، یہ تو او سی ڈی کی ایک خاص جو قسم ہے وہ آپ نے بیان کر دی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ، بیوی بچے ان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے ساتھ ان کی پوری زندگی گزر رہی ہے وہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک دوسری قسم ہے۔ ایک اور قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں۔ تو ایک اپنے آپ کو مارنا، سوسائڈل تھاٹس کا مطلب یہ کہ آدمی اپنی ہی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مینٹل ٹراما ہوتا ہے یا او سی ڈی ہے، اس کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ کسی بھی چیز کو انسان برا یا اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس طرح کے خیالات اور وسوسے آنے لگتے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے کہ علاج ہی ہونا چاہیے۔ میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں گا، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا علاج کہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو وسوسوں کی بات ہے، یہ جو ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، سب وسوسے ہیں کہ خدا یوں ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب وسوسے ہیں، یہ جن کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہیں تک رکے رہے اور اس کے آگے نہیں بڑھے، جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور مان لیجئے اس حال میں کسی انسان کا انتقال ہو جائے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی نظر میں وہ معاف ہے، چونکہ یہ خیالات اس کے اختیار میں نہیں تھے، اس کے اختیار کے باہر تھے۔ اچھا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، کیا آپ ان کو زبان سے ادا کرنا چاہیں گے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا میرے بھائی مرسی فار آل صاحب؟ نہیں، بالکل بالکل، میں ادا بھی نہیں کرتا، بس بھی نہیں کرتے، کوشش ٹھیک ہے نا؟ کرتا ہوں لائٹ لینے کی، مگر ہو نہیں پاتا۔ اب میری بات سنیے، کچھ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیال آتے ہیں جب ہم آپ کی مجلس میں نہیں ہوتے کہ ہم ان کو زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے، کہ زبان پر لائیں گے تو کہیں دین سے خارج نہ ہو جائیں، کافر نہ بن جائیں۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ واقعی اوقت وجدتم، واقعی تمہیں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان خیالات کو زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے تو پھر یہی تو ایمان ہے. یہ جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ نہیں میں زبان کے اوپر بھی نہیں لانا چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ماشاءاللہ مضبوط ہے. اب یہ جو وسوسے آ رہے ہیں ان کو آپ بھول جائیے، ان کی ٹینشن نہ لیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اگر پھر بھی جب تک کہ آپ کا علاج چل رہا چلائیں، میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو یعنی مسلمان سائیکائٹرسٹ ہیں وہ ایک خصوصاً جو اسلامک میتھڈ ہے سائیکالوجی کا، اس پر ہمارے پاس بہت کم کام ہوا ہے اس میدان میں. آئی ڈونٹ نو پاکستان میں تو خیر مجھے نہیں معلوم، لیکن انڈیا میں تو نہیں ہوا. انڈیا میں تو عام ایجوکیشن پر نہیں ہوا مسلمانوں کی، چاہے جائے کہ اس خاص فیلڈ میں ہوا ہو. لیکن ساؤتھ افریقہ میں باقاعدہ ایک ادارہ ہے کہ جہاں اسلامی نظام کے ذریعے یعنی سائیکولوجیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جاتا ہے، اور باقی 40 دن 50 دن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کے پیشنٹ ہیں. اور وہ دینی اعتبار سے یعنی سنت میں جو طریقے ہیں ان کو وہ اختیار لاتے ہیں، وہ باقاعدہ وہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کو بروئے کارڈ لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے پاس جو ریشیو ہے وہ 90% پلس ہے، جو کیور کا جو ان کے پاس ریشیو ہے، اور ایک سے ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سارے لوگ ساؤتھ افریقہ پہنچا ہو، ہر ایک آدمی obviously بات ہے کہ اس چیز کو وہاں جانا ہی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کے میں اس سکون لانے کے لیے آپ ضرور وہاں جائیں. مجھے آپ ای میل کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو نمبر کسی سے ایک صاحب ہیں ان سے لے کر میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، اگر آپ مجھے ای میل کر دیں گے، اگر آپ وہاں جانا چاہیں. میرے علم میں وہی ہے. انڈیا میں باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کوئی کام اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوا ہے. جو بھی سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ایک سیکولر مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. ان کے یہاں تو ریلیجن کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں کہ چاہے جائے کہ وہ آپ کی ان عقیدوں کی حفاظت کے لیے آپ کو کوئی علاج تجویز کریں. اچھا حضرت، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک دو چیزیں، صرف بڑی مختصر، جو شاید فائدہ دے جائے. پاکستان کے حوالے سے حضرت نے جو بات کی، ایک بک ہے جس کو پریزیڈنشل ایوارڈ ملا تھا، فیمیل ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سعیدہ غزنوی. ان کی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات. بڑی شاندار کتاب ہے، اردو کے اندر میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر منفرد کتاب ہے. اور اس میں بڑے بڑے 5 جو ہیومن انسٹنکٹس ہیں یا کمپلیکسز ہیں، جیسے فیئر کمپلیکس ہے، اینگر کمپلیکس ہے، یہ دوسری تیسرے جو ایموشنز ہیں، ان کو ڈیل کرنے کی بڑی شاندار کتاب ہے. اس کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا اس کتاب کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات PDF میں مل جائے گی، بلو کلر کی. ایک تو یہ میں بات حضرت کرنا چاہتا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں خود حضرت شکوک و شبہات سے بڑا الجھا، اور اس طرح لگتا تھا جیسے طوفان کے اندر تھپیڑے انسان کو پڑتے ہیں نا، تو یوں نفسیاتی طور پر کشیدگی ہوتی ہے. میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں نا، میں وہ تھوڑا سا ہلکا سا شیئر کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ، مضطرب روح کو فائدہ مل جائے. اچھا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ اگر آپ نے اپنے تعلق کو سمجھنا ہے تو وہ ایک رشتے کی طرح ہے. رشتوں میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. جب رشتوں کے اندر کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے نا، تو پھر وساوس اور شکوک اور شبہات جگہ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی فیملی سے تعلق ختم کر دوں یا سالوں سال بات نہ کروں اپنے یاروں دوستوں سے، اور مجھ تک انفارمیشن اس دوران میں تھرڈ سورس سے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن پہنچے، اور وہ انفارمیشن ادھوری اور غلط ہو، منفی ہو، ایسی صورت میں بڑے پیمانے پر میں یہ چانسز ہیں کہ میں بھٹک جاؤں اور معاملہ خراب کر دوں. تو یہ جو رشتہ ہے نا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، یہ بالکل اسی طریقے پر کام کرتا ہے. اب شک، مثال کے طور پر مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب کے نالج کا لیول اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا، ایک نالج ہے. اس وجہ سے شکوک اور شبہات اگر آتے بھی ہوں گے تو ان کو ٹیکل کرنے کا اللہ نے ان کو ایک ملکہ جو دے دیا. میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ سچویشن سمجھ سکیں کہ ایک ایسا آدمی جس نے اپنا امیون سسٹم رکھا ہوا ہے نالج کے ذریعے اور کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے نالج کے ساتھ، اور شکوک اور شبہات کو ڈیل کرنے کے لیے وہ قرآن سے، اللہ کے رسول سے، سنت سے تعلق وابستہ رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں شکوک اور شبہات ٹوٹتے جاتے ہیں جب آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. مجھے کسی کے بارے میں غلط فہمی ہوگی، میں کال اٹھاؤں گا، میں کہوں گا بھائی یار میں نے یہ سنا ہے، تم نے یہ کہا تھا. وہ مجھے آگے سے کہے گا یار ایسے میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے ایسے کہا تھا. اور کچھ لے دے کے، کچھ گپ شپ کر کے، تھوڑے سے تھوڑی سی بحث کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے میری نظر میں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہوتا ہے، تو اللہ سے کلام کریں، اللہ کے ساتھ بیٹھیں، تو انشاءاللہ آپ کے شکوک و شبہات کو دور کرے گا.
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ اس تعلق میں جو اس نے اپنے مخلوق کے ساتھ رکھا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس کو شرح صدر کر دیتا ہے. اور امام غزالی نے بھی المنقذ من الضلال کے اندر جو حتمی نقشہ کھینچا نا کہ میں فلسفیوں کے پاس گیا، میں صوفیوں کے پاس گیا، ریاضی دانوں کے پاس گیا، میں جو ہے نا وہ دوسرے اور منطقیوں کے پاس، کسی کے پاس بھی بیٹھا، تو اینڈ پہ وہ کرکس نکال کر کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو غزالی تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ کے فضل نے ان شکوک اور شبہات کو اٹھایا ہے اور ایمان کو رسوخ الراسخون فی العلم، اللہ نے صفت بیان کی علماء کی، الراسخون فی العلم. رسوخ کہتے ہیں خم ٹھکی ہوئی چیز کو جس کو ہلانا مشکل ہو. تو شکوک و شبہات کے تھپیڑے پھر اس چیز کو ڈاماڈول نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کا تعلق مضبوط ہو، اس تعلق کو مضبوط کر دیں. یہ کہنا چاہیے. اچھا، یہ مرسی فار آل لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. یہ بتائیے کہ کیا آپ ذکر کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں میں الحمدللہ، 5 وقت نماز اور ذکر، تلاوت اور فقہی مسائل بھی اچھے خاصے پتہ ہے مجھے. نہیں، ذکر بتائیے، صرف ذکر کتنا کرتے ہیں؟ یعنی ذکر تلاوت زیادہ اور نہیں کرتا. ہم، نہیں زیادہ نہیں کرتا. اچھا، تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ تلاوت بھی ڈیلی 1 رکوع 2 رکوع بس اتنا ہی. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ کو ذکر کی تعداد جو ہے وہ بڑھانی ہے اور تلاوت آپ کو بڑھانی ہے. آپ کوشش کریں کہ کم سے کم، اچھا یہ ایک دو رکوع آپ پڑھتے ہیں، کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہیں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ، 5-10 منٹ. ہاں، تو اس ٹائم کو بڑھائیے اور کوشش کریں کہ آپ آدھے سے پون گھنٹہ تلاوت میں گزاریں، اور اسی طریقے سے کم سے کم آپ ایک ذکر میں بتا رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ، یہ تسبیح آپ 1000 مرتبہ آپ کو کہنی ہے روزانہ. ٹھیک ہے، جی تو جس طریقے سے ایک یہ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی کو اپنی صحت کی فکر ہے تو یہ علاج تو کرنا پڑے گا. قرآن کریم میں اس کا ارشاد ہے 1000 نمبر، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر 1000 نہیں پڑھا تو وہ کام نہیں کرے گا. 1000 میں نے اس لیے دیا چونکہ اس میں ٹائم بھی لگے گا، اس میں ایفرٹ لگتا ہے، ورنہ 2-3 مرتبہ تو لا الہ الا اللہ ہم چلتے پھرتے کہی دیتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو پھر اس کی زندگی پریشان کن ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی ذکر اختیار کر لے تو وہ زندگی کی جو پریشانیاں ہیں اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو آپ کا جو ڈاکٹر کا علاج ہے وہ تو آپ جاری رکھیں، لیکن ساتھ میں اس چیز کا اضافہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو ڈیلی میں 1 پارا اور یہ ذکر کر لو. کتنے کون سے ٹائم کر لوں؟ جب بھی فری ہوں گا جب بھی کر لوں گا. کوئی ایک وقت متعین کیجئے گا، یہ نہیں کہ جب بھی میں فری ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ 2-4 دن کے بعد آپ کی روٹین ختم ہو جائے گی، آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کا ایک وقت طے ہونا چاہیے کہ مجھے اس وقت کرنا ہی کرنا ہے. جی اور لوگ کہتے ہیں مولانا کہ یہ کلمہ بہت گرم ہو جاتا زیادہ 1000 بار پڑھے. کچھ نہیں، گرم ٹھنڈے کی چکر نہیں ہے، آپ آرام سے اس کو جو ہے پڑھیے 1000 مرتبہ انشاءاللہ. اب گرمی کی تو ضرورت ہے نا، آج کل ٹھنڈ بھی بہت ہے. ہاں، آپ 1000 بار پڑھ کے نہا لیجیے گا. جی لاسٹ سوال آپ سے یہی، اس کے بعد اجازت لیتا ہوں کہ اب میں فی الحال اللہ کے نظر میں کیسا ہوں؟ آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ایمان کو باقی رکھے اور آپ کو سچا پکا مسلمان بنائے اور ایمان کے اوپر خاتمہ کرے. ٹھیک ہے، آمین. جزاک اللہ مولانا. یہ کلپ کو کاٹ دیجیے گا پلیز، ٹھیک انشاءاللہ. چلیں اور الگ سے اپلوڈ کر دیجیے پلیز. جزاک اللہ.